السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی کا نام ہے اللہ پر بھروسہ۔ ایک بادشاہ تھا جو بھیس بدل کر بازار کی سیر کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ کریانے کی دکان کے نزدیک سے گزر رہا تھا۔ ایک آدمی جانماز بچھا کر دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، تو سب کو دینے والا ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہم لوگوں کے پاس کسی کی امانت ہو تو اس کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ سن کر بادشاہ جو بھیس بدل کر آیا تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ اس سے کہا، اے بھائی، مجھے ایک روٹی کھانے کو دے دو، میں بہت دنوں کا بھوکا ہوں۔ میں تمہیں یہ انگوٹھی دیتا ہوں، اگر میں اس روٹی کے پیسے واپس کر دوں تو تم میری انگوٹھی واپس کر دینا۔ اس نے انگوٹھی لے لی اور بادشاہ کو روٹی کھلا دی۔ دوسرے دن بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اس کو ساری بات بتا کر کہا کہ وہ انگوٹھی لے آؤ۔ اس نے انگوٹھی پیسوں کے صندوق میں رکھی ہے۔ وزیر بہت چالاک تھا، بادشاہ سے اجازت لے کر بازار چلا گیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ باٹ وزن کو چیک کرواؤ۔ اس طرح تمام دکانداروں کے وزن چیک کرنے لگا۔ بالآخر کریانے کی دکان کا نمبر بھی آ گیا، جس کو بادشاہ نے اپنی انگوٹھی امانت کے طور پر دی تھی۔ وزیر نے کہا، باٹ کہاں ہے؟ اس دکان کے مالک نے باٹ اٹھا کر دیا۔ وزیر نے کہا، میں وزن چیک کرتا ہوں، جب تک تم ایک گلاس میں پانی لے آؤ۔ وہ شخص پانی لینے گیا تو وزیر نے پیسوں کی صندوق میں سے وہ انگوٹھی نکال لی اور باٹ چیک کرنے لگا۔ دکان کا مالک پانی لے آیا اور وزیر نے پانی پی کر کہا، باٹ بالکل صحیح ہے، اور پھر وہ سیدھا بادشاہ کے محل میں گیا اور بادشاہ کو انگوٹھی دے دی۔ دوسرے دن بادشاہ نے کریانے والے کو، جس کو بادشاہ نے انگوٹھی دی تھی، بلایا اور کہا، کل رات میں نے تمہیں ایک انگوٹھی امانت کے طور پر دی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں پیسے ادا کر دوں گا تو تم میری انگوٹھی واپس کر دینا۔ وہ شخص بادشاہ کو پہچان گیا۔ اس نے کہا، انگوٹھی دکان میں ہے، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، جلدی لے آؤ۔ آدمی دکان میں گیا اور پیسوں کی صندوقچی میں دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی۔ وہ گھبرایا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے انگوٹھی پیسوں کی صندوقچی میں رکھی تھی، لیکن وہاں سے غائب ہے، شاید چوری ہو گئی ہے، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور انگوٹھی واپس مل جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، میں 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم انگوٹھی 15 دن کے اندر اندر مجھے واپس کر دینا، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ آدمی نے بادشاہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا اور انگوٹھی تلاش کرنے لگا۔ 10 دن گزر گئے لیکن انگوٹھی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر سیر کرتے کرتے دریا کے کنارے سے گزرے۔ بادشاہ نے انگوٹھی اچھالتے ہوئے کہا کہ انگوٹھی تو میرے پاس ہے، وہ بیچارہ تلاش کرتا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے وہ انگوٹھی اچھالی تو وہ دریا میں گر گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ 1-2 دن بعد اس کریانے والے آدمی کی بیوی بازار سے مچھلی لینے آئی۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ اس نے خوشی خوشی وہ انگوٹھی اپنے شوہر کو دکھائی تو اس کے شوہر نے پوچھا، انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ آدمی بہت خوش ہوا کہ میرے پروردگار نے میری مدد کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب صرف ایک ہی دن باقی تھا۔ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کی انگوٹھی واپس کر دی۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس پر اس آدمی نے سب کچھ بادشاہ کو بتایا۔ اس کی رواداری سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اصل بات بتائی اور پھر اسے بہت سے انعام و کرام سے نوازا۔ دیکھا بچوں، اللہ پر بھروسہ رکھنے سے بڑی بات بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ہم سب کو اللہ پر دل سے یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اللہ کی ذات ہی واحد ہے جو ہمارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ آپ کے اور میرے بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔
اس طرح کی اچھی اچھی کہانیوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ ہی میں کامیابی پاؤں گی۔ اپنا دھیان رکھیے، خوش رہیں، خدا حافظ۔